السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ 18 میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے استاد اعظم جنگل میں بھاگ رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران توران شاہ اسے پکڑ کر اس کے گلے پر تلوار تان لیتا ہے۔ دوسری طرف نصر الدین اپنے لوگوں کے ساتھ محل کی طرف بڑھتا ہے۔ اسے دیکھ کر باہر کھڑے سپاہی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ ایک سپاہی کہتا ہے، شہزادے صلاح الدین کا حکم ہے کہ آپ محل میں نہیں داخل ہو سکتے۔ جواباً نصر الدین کہتا ہے، محل بھی میرا ہے اور تخت بھی۔ پھر نصر الدین کا کمانڈر اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے، سب کو کاٹ ڈالو۔ یہ سن کر ان کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ صلاح الدین کے سپاہیوں کو یرمغال بنا لیتے ہیں۔ پھر نصر الدین سمیت سب آگے بڑھ کر محل میں داخل ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اندر پہنچتے ہیں تو عماد اور اس کے سپاہی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ ان کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں نصر الدین کے سپاہی ان پر قابو پا لیتے ہیں۔ پھر نصر الدین اپنی تلوار نکال کر کہتا ہے، اب ریاست اور محل دونوں میرے ماتحت ہیں۔ اس کے خلاف کھڑے ہونے والے میری تلوار سے مارے جائیں گے۔ پھر وہ کہتا ہے، انہیں زندان میں ڈال دو۔ یہ سن کر سپاہی انہیں لے جاتے ہیں۔ دوسری طرف استاد اعظم توران شاہ کو کہتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ ہمیں کس نے بھگایا۔ توران شاہ کہتا ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، بولو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اسی دوران ایک تیر آ کر توران شاہ کو لگتا ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے۔ تیر چلانے والا گیبریال ہوتا ہے جو اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں آتا ہے۔ اتنے میں صلاح الدین بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک طرف سے آتے ہیں۔ یہ دیکھ کر گیبریال استاد اعظم کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ صلاح الدین اور شیرکو اپنے سپاہیوں کے ساتھ توران شاہ کے پاس آتے ہیں۔ پارس کہتا ہے، جناب وہ بھاگ رہے ہیں۔ پھر صلاح الدین شیرکو کو وہاں چھوڑ کر اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ شیرکو اور اس کے سپاہی توران شاہ کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ ادھر صوفیہ قیدیوں کو لے کر جا رہی ہوتی ہے۔ وکٹوریہ بھی قیدیوں میں شامل ہوتی ہے۔ اتنے میں سریا اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں آتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ دوسری طرف گیبریال استاد اعظم سے پوچھتا ہے، وکٹوریہ کہاں ہے؟ تو وہ جواباً کہتا ہے، وہ دوسری طرف گئی تھی۔ اتنے میں اس کے سپاہی کو تیر لگتا ہے۔ تیر مارنے والا صلاح الدین ہوتا ہے اور کہتا ہے، تم مجھ سے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ یہ دیکھ کر گیبریال پھر سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ صلاح الدین اور ان کے سپاہی بھی ان کے پیچھے جاتے ہیں۔ ادھر صوفیہ سریا سے کہتی ہے، تم کیا چاہتی ہو؟ سریا کہتی ہے، شہزادی وکٹوریہ کو ہمارے حوالے کر دو، میں نے اسے تمہارے درمیان شامل ہوتے دیکھا ہے۔ یہ سن کر دونوں اطراف کے سپاہی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ ادھر جنگل میں گیبریال کے سامنے صلاح الدین اور اس کے سپاہی آ جاتے ہیں۔ استاد اعظم گیبریال کو کہتا ہے، تم وکٹوریہ کو بچانے جاؤ، انہیں ہم سنبھال لیتے ہیں۔ یہ سن کر گیبریال وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر سلیبی ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ایک زبردست لڑائی دیکھنے کو ملتی ہے۔ کچھ سپاہیوں کو مارنے کے بعد صلاح الدین گیبریال کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ادھر گیبریال مسلسل بھاگ رہا ہوتا ہے، صلاح الدین بھی اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف لڑائی جاری ہوتی ہے۔ وہ بڑی بہادری سے مقابلہ کرتے ہیں۔ پارس ایک زوردار وار کر کے استاد اعظم کی تلوار گرا دیتا ہے اور پھر اسے پکڑ لیتا ہے۔ وہ ان سب کو مار گراتے ہیں۔ دوسری طرف نصر الدین محل میں داخل ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ سامنے دیکھتا ہے تو سامنے سلطان نور الدین کھڑے ہوتے ہیں۔ سلطان غصے سے آگے بڑھ کر کہتے ہیں، غدار۔ نصر الدین کافی ڈر جاتا ہے۔ ادھر گیبریال بھاگتے ہوئے بالکل پہاڑی کے قریب پہنچتا ہے جہاں سے نیچے دریا گزر رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں صلاح الدین بھی اس کے تعاقب میں وہاں آ جاتے ہیں۔ گیبریال کہتا ہے، ہمارے درمیان حساب کتاب کا وقت آ چکا ہے۔ جواباً صلاح الدین کہتا ہے، میں تمہیں یہاں قتل کرنے نہیں آیا بلکہ تمہاری محبوبہ سے ملنے میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ مجھے اسکلان اور وہ نام دو جس کے ساتھ کام کرتے ہو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ جواباً گیبریال کہتا ہے، تم اپنے دشمن کو بالکل نہیں جانتے۔ میں کبھی تمہاری خواہش پوری نہیں کروں گا لیکن میں جو چاہتا ہوں وہ حاصل کر لوں گا، سب سے پہلے تمہاری جان۔ یہ کہہ کر وہ دونوں ایک دوسرے پر حملہ کر دیتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے پر زبردست وار کرتے ہیں۔ صلاح الدین کہتے ہیں، تم مرنے کی بہت کوشش کر رہے ہو لیکن میں اپنی چیز حاصل کرنے سے پہلے تمہیں نہیں ماروں گا۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے حملہ کرتے ہیں۔ گیبریال صلاح الدین کو دریا میں گرانے کے لیے زور لگاتا ہے لیکن صلاح الدین ایک دم سے گیبریال کو لات مار کر پہاڑی سے نیچے گرا دیتے ہیں جو نیچے جا کر دریا میں گرتا ہے۔ اتنے میں صلاح الدین کے سپاہی استاد اعظم کو لے کر وہاں آتے ہیں۔ استاد اعظم کہتا ہے، تم نے میرے بیٹے کو مار ڈالا، میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ صلاح الدین کہتا ہے، اب وکٹوریہ کی باری ہے، تم لوگوں کو ہماری شرائط ماننی پڑیں گی۔ اتنے میں علی آ کر کہتا ہے، اسکلان کے راستے پر وکٹوریہ کا سوراخ ملا ہے، سرحد کے غازی اس کی تلاش میں گئے ہیں۔ صلاح الدین کہتے ہیں، بلیک فورٹ کو قرارگاہ میں لے جاؤ، گیبریال دریا میں گرا ہے، آپ لوگ نیچے جائیں اور اس کی تلاشی کریں۔ یہ سن کر کچھ سپاہی اس کی تلاش میں چلے جاتے ہیں۔ ادھر محل میں نصر الدین سلطان کو کہتا ہے، آپ اپنے بھائی کو غدار کیسے کہہ سکتے ہیں؟
جواباً سلطان کہتے ہیں ریاست میں نفاق ڈال کر کسی ڈاکو کی طرح محل پر حملہ کر دیا، تم نے زبردستی تخت نشین ہونے کا دعویٰ کیا، ایسا کوئی بھائی نہیں بلکہ کوئی کمینہ غدار ہی کر سکتا ہے۔ نصر الدین کہتا ہے میں نے اس ریاست کو بچانا چاہا، صلاح الدین چلا گیا اور آپ بستر پر تھے تو کیا میں ریاست کو بچانے کی کوشش نہ کرتا؟ جواباً سلطان کہتے ہیں ریاست کو بچانے کے لیے صلاح الدین کی حکمت عملی کافی تھی، مگر تم عیسائیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہ کر سکے اور تم نے میرے بیٹے کو زندان میں بیچ دیا۔ جواباً نصر الدین کہتا ہے فساد سے بچنے کے لیے ضروری تھا کہ کوئی شاہی خاندان کا فرد تخت سنبھالے، میں نے اپنی ریاست کو بچایا، کیا یہ میرا جرم ہے؟ آپ کا بیٹا کوئی بات نہیں مان رہا تھا، میرے پاس اسے زندان میں بیچنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا، اس کی غفلت کی وجہ سے آپ موت کے منہ میں چلے گئے، آپ ابھی بھی اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ یہ سن کر سلطان اس کا گریبان پکڑ کر کہتے ہیں مجھے مارنے والا غدار بھی ہمارے اندر موجود ہے، اس کی آنکھیں بھی ایسے ہی تھی، کیا تم نے مجھ پر وار کیا نصر الدین؟ یہ سن کر نصر الدین پریشان ہو جاتا ہے۔ ادھر شہزادی وکٹوریہ جبہ اتار کر سریا کے سامنے آ جاتی ہے اور اپنی تلوار نکال لیتی ہے اور کہتی ہے مجھے صلاح الدین بھی قید نہ رکھ پایا تو کیا اب تم مجھے قید کرنے آئی ہو؟ جواباً سریا کہتی ہے قیدیوں کو نقصان پہنچائے بغیر حملہ کرو۔ یہ سنتے ہی دونوں اطراف کے سپاہی حملہ کر دیتے ہیں، سریا اور اس کے سپاہی بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ موقع دیکھ کر وکٹوریہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے، اسے دیکھ کر صوفیہ کہتی ہے شہزادی بھاگ رہی ہے، سپاہیوں اس کے پیچھے کسی کو نہ جانے دینا۔ یہ سن کر سریا اور اس کے سپاہی اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ ادھر نصر الدین کہتا ہے آپ مجھ پر ہر طرح کا الزام لگا سکتے ہیں مگر غداری کا نہیں، آپ اپنے غصے کی وجہ سے بھائی پر قاتلانہ حملے کا الزام لگا رہے ہیں۔ جواباً نور الدین کہتے ہیں اس کی وجہ میرا غصہ نہیں بلکہ تمہاری غفلت اور غداری ہے، تم نے میری پیٹھ میں ایسا چھوڑا گونپا ہے کہ اب مجھے لگنے لگا ہے کہ تم کسی بھی حد تک جا سکتے ہو، جبکہ میں نے تمہیں کتنی دفعہ موت سے بچایا۔ جواباً نصر الدین کہتا ہے آپ کے ان الفاظ نے مجھے بہت گہرا صدمہ دیا ہے، کاش آپ یہ کہنے کے بجائے میری جان لے لیتے۔ یہ سنتے ہی سلطان اس کے گلے پر خنجر رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا وقت بھی آ گیا ہے۔ پھر وہ بلند آواز میں اپنے وزیر کو بلاتے ہیں، عماد آتا ہے تو سلطان کہتے ہیں اس غافل کو لے چلو اور اس کے ساتھ دینے والے تمام لوگوں کو جمع کرو، میں ان سب سے حساب لوں گا۔ دوسری طرف قیدی صوفیہ کے سپاہیوں کو ایک طرف کرتے ہیں، اتنے میں صلاح الدین اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں آتے ہیں۔ صوفیہ کہتی ہے ہم پر حملہ ہوا تھا۔ صلاح الدین کے قریب جانے پر صوفیہ کہتی ہے شہزادی کو پکڑنے کے لیے ہم پر حملہ کیا، اب وہ لوگ شہزادی کے پیچھے ہیں۔ صلاح الدین کے پوچھنے پر صوفیہ کہتی ہے میں نہیں جانتی مگر ان کی سربراہ ایک لڑکی تھی۔ یہ سن کر صلاح الدین کہتے ہیں سریا۔ جواباً صوفیہ کہتی ہے سلیبی سپاہی بھی ان کے پیچھے گئے ہیں۔ یہ سن کر صلاح الدین سپاہیوں کے ساتھ ان کے پیچھے جاتے ہیں۔ ادھر توران شاہ کے گڑھ والے اس کا علاج کر رہے ہوتے ہیں۔ ایوب بے کہتے ہیں شکر ہے تمہاری جان بچ گئی۔ فاطمہ کہتی ہے توران شاہ یہ تم نے کس قسم کی مصیبت اپنے سر لے لی؟ ایوب بے کہتے ہیں میں نے تمہیں کہا تھا پرسکون رہو۔ اتنے میں عماد آ کر کہتے ہیں سلطان نور الدین خیر و عافیت سے ہیں۔ یہ سن کر سب خوش ہوتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے توران شاہ کو سزا کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ توران شاہ کہتا ہے میں غدار نہیں ہوں، بابا سلطان سے بات کریں۔ جواباً ایوب بے کہتے ہیں ہماری بات کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو فیصلہ سلطان کریں گے وہ تسلیم کرنا ہوگا۔ دوسری طرف بادشاہ صوفیہ کو تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے تم وکٹوریہ کو کیسے نہیں بچا پائی؟ صوفیہ کہتی ہے میں نے پوری کوشش کی لیکن میرے ساتھ گئے تمام سپاہی مارے گئے۔ جواباً کمانڈر کہتا ہے ہم تمہاری بات پر کیسے یقین کریں؟ بادشاہ کہتا ہے تم پر کس نے حملہ کیا تھا اور کس نے وکٹوریہ کو قید کرنے کی کوشش کی؟ کماندار کہتا ہے لگتا ہے تم جانتی ہو مگر پھر بھی خاموش ہو۔ صوفیہ کہتی ہے میں نہیں جانتی۔ بادشاہ کماندار کو کہتا ہے سپاہیوں کو وکٹوریہ کی تلاش میں بھیجو، راستے میں جو بھی آئے اسے بے دردی سے مار ڈالو۔ ادھر صلاح الدین اور ان کے سپاہی وکٹوریہ کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اسی دوران علی نشانات کا جائزہ لے کر کہتا ہے یہاں سے آگے نشانات بکھر گئے ہیں۔ پارس کہتا ہے اسکلان قبیلے والے گئے تھے، ان کے قبیلے چلتے ہیں۔ جواباً صلاح الدین کہتا ہے اگر ان کے قبیلے پہنچنے سے پہلے سلیبی سپاہیوں نے انہیں ڈھونڈ لیا تو کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ پھر وہ احمد اور علی سے کہتے ہیں آپ سرحد کے غازیوں کو لے کر قبیلے کے راستوں پر نظر رکھیں، ہم اس راستے سے ان کے پیچھے جاتے ہیں۔ دوسری طرف سرحد کے غازی گیبریال کی لاش ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں پانی سے گیبریال کا بھائی گریگور نکلتا ہے اور سرحد کے غازیوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ گریگور آگے بڑھ کر باقی سپاہیوں کو بھی مار گراتا ہے۔ اتنے میں اس کے وحشی سپاہی بھی وہاں آتے ہیں۔ گریگور کہتے ہیں میرے بھائی کو تلاش کرو، اب اس سرزمین پر ایک خونی جنگ شروع ہوگی جہاں میرے بھائی کا خون بہایا گیا۔ دوسری طرف محل میں توران شاہ آ جاتا ہے۔
اتنے میں سلطان نورالدین وہاں آتے ہیں۔ سلطان سب سے پہلے ریحانی کے پاس جا کر کہتے ہیں، ہمارے ہی عطا کیے ہوئے مرتبے سے ہمارے ہی خلاف فساد پھیلا رہے ہو، اپنے قد سے زیادہ اڑنے کی کوشش میں میرے ہی بیٹے کے ساتھ بے ادبی کی تو نے، کیا تم نہیں جانتے کہ یہ میرے ساتھ گستاخی ہے؟ یہ کہہ کر امیر ریحانی کو ایک زوردار تھپڑ مارتے ہیں۔ پھر سلطان کہتے ہیں، تمہیں اس مرتبے سے برطرف کیا جاتا ہے۔ پھر سلطان عزت الدین کو کہتے ہیں، تم کون ہوتے ہو کوئی قدم اٹھانے والے؟ عزت الدین بولنے لگتا ہے تو سلطان اسے ایک زوردار تھپڑ مارتے ہیں۔ پھر سلطان آگے کھڑے کمانڈر سے کہتے ہیں، ہم نے یہ تلوار تمہیں ریاست کی حفاظت کے لیے دی تھی اور تم لوگ اپنی تلوار فتنے کے لیے استعمال کرتے ہو، تم ریاست سے بغاوت کرتے ہو اور سپاہیوں میں نفاق ڈالتے ہو۔ جو کوئی بھی اپنی تلوار ریاست کے خلاف استعمال کرے گا تو یہ ریاست بھی اس پر تلوار اٹھائے گی۔ یہ کہہ کر سلطان تلوار نکال کر اس کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سب ڈر جاتے ہیں۔ پھر سلطان تلوار نصر الدین کی طرف کر کے کہتے ہیں، اب سربراہ کی باری ہے۔ اندر بیرا کو ایک کنیز آ کر کہتی ہے، ملکہ خاتون آپ کی منتظر ہیں۔ یہ سن کر وہ ملکہ کی طرف جاتی ہے۔ ناظرین، یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ باکس